اور تیسرے قسم کے اسباب جو دنیا کو بھی ویران کرتا ہے، آخرت کو بھی ویران کرتا ہے، وہ ہے گناہ، وہ ہے گناہ۔ یاد رکھنا، آپ کی نماز تب آپ کو نجات دے گی جب نماز میں اخلاص ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت سجدے سے بہت محبت کرتا ہے، جو آدمی سجدے میں پڑا رہتا ہے اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا سر سجدے میں پڑا رہے، اور اگر میری طاقت ہوتی تو میں عرش کے اوپر 7ویں آسمان پر جا کر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا۔ فرمایا اتنا مجھے سجدے سے محبت ہو گئی کہ میں نے کہا میں اپنی کال ہٹا کر کے اپنی ہڈی اللہ کے سامنے ٹیک دوں۔ پھر فرمایا اتنی محبت ہو گئی کہ ہڈی بھی ہٹا کر اپنا مغز اللہ کے سامنے رکھ دوں کہ سجدے میں کہ یہ ہے میرا سجدہ۔ یہ کیا ہے؟ جب نماز آپ کی وہ فائدہ دے گی، روزہ اور زکوٰۃ، حج، قربانی آپ کا وہ فائدہ کرے گا جس میں گناہ کے اسباب نہ ہو، جس میں ریا نہ ہو، جس میں نمود نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو۔ آج میں نے بخاری شریف میں ایک روایت پڑھی، پہلے میں نے سنی تھی لیکن پوری حدیث میں نے نہیں پڑھی تھی، آج اللہ رب العزت نے مجھے دکھلائی۔ عجیب حدیث ہے، سارے کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ رب العزت نے مختلف جماعتوں کو اللہ کی نبی کے زبان سے نصیحت فرمائی ہے۔ مختلف قسم کی جماعتیں ہوتی ہے، مثلا مالداروں کی الگ جماعت ہے، غریبوں کی الگ جماعت ہے، عورتوں کی الگ جماعت ہے، بوڑھوں کی الگ جماعت ہے، نوجوانوں کی الگ جماعت ہے، اسی طرح عابدوں کی الگ جماعت ہے، زاہدوں کی الگ جماعت ہے، مجاہدین کی الگ جماعت ہے، تبلیغیوں کی الگ جماعت ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے رسول نے نصیحت اور وصیت فرمائی۔ فرمایا اے مالدارو، تمہاری ہر کمی کوتاہی کو میں معاف کر دوں گا لیکن تمہارا بخل میں معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا اے غریبو، تمہاری اور کمیاں کوتاہیاں میں معاف کر دوں گا، تمہارا تکبر اور بڑائی میں معاف نہیں کروں گا، تمہارا تکبر اور بڑائی میں معاف نہیں کروں گا۔ 3 شخصوں سے اللہ بغض رکھتا ہے، 3 شخصوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، الشیخ الزانی، اور دوسرا الفقیر المختال، جو فقیر بھی ہو اور متکبر بھی ہو، اور دوسرا الغنی الظالم، غنی بھی ہے اور ظالم بھی ہے، مالدار بھی ہے ظالم بھی ہے۔ ان 3 قسم کے شخصوں سے اللہ رب العزت نفرت فرماتے ہیں، ان 3 قسم کے شخصوں سے اللہ رب العزت بغض رکھتا ہے۔ ان کو نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے اللہ پاک قیامت کے دن کلام فرمائے گا۔ تو مالداروں کو فرمایا تمہاری اور کمی کوتاہی معاف ہو جائے گی، تمہارا بخل معاف نہیں ہوگا۔ غریبوں کو کہا تمہاری اور کمی کوتاہی معاف ہو جائے گی، تمہارا تکبر اور بڑائی معاف نہیں ہوگی۔ اور عورتوں کو کہا تمہاری تقصیرات اور کمیاں کوتاہی اللہ فرما رہے میں معاف کر دوں گا، لیکن تمہاری بے حیائی، تمہاری بے پردگی اور تمہاری زبان درازی شور کے ساتھ یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا عورتوں کو کہ تمہاری سب کچھ معاف ہے، بے حیائی آنکھ اور بے حیا زبان یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اور نوجوانوں کو کہا تمہاری اور کمی کوتاہی معاف ہے، لیکن دین کے بارے میں تمہاری سستی میں معاف نہیں کروں گا، دین کے بارے میں تمہاری کوتاہی میں معاف نہیں کروں گا۔ بوڑھوں کو بولا کہ بوڑھو تمہاری تقصیرات ہے، کمیاں کوتاہیاں معاف کر دوں گا، لیکن تمہارا دنیا سے محبت میں معاف نہیں کروں گا۔ علماء کو فرمایا او علماء کی جماعت، تمہاری اور کمی کوتاہی میں معاف کر دوں گا، لیکن دنیا کا لالچ اور طمع اگر تمہارے اندر ہوگا یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جس نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اتنی بڑی تفسیر کہ جس کی اتنی جلدیں ہیں کہ آدمی اس کو ساری زندگی بیٹھ کر کے پڑھنے لگ جائے پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے تمام تفسیر میں عقلی دلائل زیادہ دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے مسجدیں جو ہے وہ مٹی کی ہوتی تھی، علماء سونے کے ہوتے تھے، اب علماء مسجدیں سونے کی ہو گئی، لوگ پیسے لگا رہے ہیں مسجدوں پر، لیکن مولوی اور عالم مٹی کے ہو گئے۔ تو عالم کی ہر چیز معاف ہے، اللہ فرماتے میں معاف کر دوں گا، لیکن دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کی طمع اور لالچ میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح یہ عابدوں کو کہا جو عبادت کرنے والے ہیں کہ تمہاری عبادات میں کمی کوتاہی ہوگی معاف کر دوں گا، لیکن اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا، دوسروں کو حقیر سمجھ لینا، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے اپنے آپ میں ہم تھوڑا دیکھ لیں ہم کون سی جماعت میں ہیں اور ہمارے اندر کون سی کمی ہے۔
یعنی مالدار کی پکڑ وہ بخل میں ہے، غریب کی پکڑ تکبر میں ہے، عورت کی پکڑ بے حیائی اور زبان درازی میں ہے، بوڑھوں کی پکڑ دنیا کی محبت میں ہے، نوجوان کی پکڑ سستی اور قائلی میں ہے، اور عابد کی پکڑ یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنے میں ہے، علماء کی پکڑ دنیا کی محبت اور طمع اور لالچ میں ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے ہم کون سی صف میں کھڑے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کے اسباب اب اختیار کریں لیکن دنیا کے اسباب کے ساتھ گناہوں کو دھکا دے دیں؟ دنیا کو اپنے دنیا کی لالچ اور طمع ہے اس کو دور کریں۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے تمام نیکیاں برباد ہوتی ہے۔ سکندر رومی ایک عالم کے پاس آیا، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو ایک آدمی نے عالم کو بولا، عالم صاحب یہ سکندر رومی آئے ہیں اور یہ ایسا بادشاہ ہے جس نے ملک پر ملک فتح کیا ہے، علاقے پر علاقے فتح کیے ہیں، اس کا اکرام کرو۔ اس نے کہا یہ بادشاہ تھوڑی ہے، یہ تو خواہشات کا غلام ہے، اس کی خواہش کہتی ہے ملک لے لو تو لے لیتا ہے، اس کی خواہش کہتی ہے لوگوں کو قتل کرو قتل کر دیتا ہے۔ بادشاہ تو میں ہوں جس نے اپنے خواہشات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہے اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل بادشاہ زمینوں کا اور ملکوں کا مالک نہیں ہوتا ہے، اصل بادشاہ خواہش کو اپنے نیچے دبا کر کے وہ اصل بادشاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنى النفس، اصل مالدار وہ ہے، اصل بادشاہ وہ ہے جس کی دل میں بادشاہی ہو، جس کا دل مالدار ہو۔ پھر سکندر رومی نے کہا اے عالم یہ میرے مرغن کھانا ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ تو اس عالم کے پاس ایک آئینہ پڑا ہوا تھا، اس نے اس کا مرغن غذا اٹھایا اور آئینے پر ڈال دیا، بولا تیرا کھانا اتنا گندا ہے کہ آئینے جیسی صاف اور شفاف چیز کو بھی بالکل کالا کر دے گا، ختم کر دے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تیرا کھانا کھاؤں گا میرا دل کالا ہو جائے گا اور میرا دل گندا ہو جائے گا۔ اپنے جیب سے جو کی روٹی نکالی، اپنے تیلے سے جو کی روٹی نکالی اور اسی سے پورا جو شیشہ ہے وہ صاف کر دیا، بولا میری روٹی میں برکت ہے، جو کی پاک اور حلال روٹی ہے، جب میں شیشے پر لگاؤں گا پورا شیشہ صاف کر دوں گا۔ تو عرض یہ ہے